رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں۔ جب تشریف لاتے ہیں تو مجھے پریشان دیکھا تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ بڑی پریشان لگتی ہو، عائشہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ پریشانی کی تو بات ہے، یا رسول اللہ اس لیے پریشان ہوں کہ میں گئی ہوں، آپ سے پوچھا آپ نے کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ تو یا رسول اللہ میں گئی ہوں، میں گیلی ہوئی واپس آئی، گئی بھی تو رحمت کی بارش لگی ہوئی تھی، جب واپس آئی تب بھی رحمت کی بارش تھی۔ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو گیلے نہیں ہوئے، سوکھے ہوئے آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ میرا اپنے رب کے ساتھ وقت ہوتا ہے، لیمع اللہ وقت، میرا رب کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، میں اپنے رب کے وقت جب رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ تو پھر عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب وقت ہوتا ہے تو وہاں کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ وہاں نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے نہ کوئی رسول جا سکتا ہے۔ کہا بھی یا رسول اللہ وہاں کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ جب میں اپنے رب کے ساتھ بات کرتا ہوں فقط میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں پھر عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بتائیے نا، میں گئی گیلی ہو گئی، آپ آئے سوکھے ہوئے آئے، کپڑے سوکھے ہوئے ہیں۔ کہا عائشہ تو نے کیا پہنا ہوا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی تہمت مبارک، چادر مبارک پہنی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ جب تو نے یہ چادر لی نا باہر نکلی تو رب کی رحمت برس رہی تھی تیرے اوپر۔ میرے آقا کے غلاموں جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تہمت مبارک، چادر مبارک ہماری ماں لیتی ہیں، رب کی رحمتیں برستی ہیں، چھم چھم برستی ہیں۔ اور میرے آقا کے غلاموں جب رب کی مسجد میں آؤ گے، آقا کی مسجد میں آؤ گے تو سوچو کتنی رحمتیں برستی ہوں گی، رب کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا۔ یہ استقبال ماہ رمضان المبارک سننے والوں ذرا توجہ تو کرو نا، ماہ رمضان میں رات کو بھی آؤ، دن کو بھی آؤ، صبح بھی آؤ، جب قرآن کھولو گے اس قرآن اور ماہ رمضان کا بڑا رابطہ ہے۔ یہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، یہ قرآن بڑی رحمت والا، برکت والا یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور مسلمانوں رب کائنات نے یہ قرآن تمہیں عطا کیا، محمد مصطفیٰ کے صدقے قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا، قلب مصطفیٰ کی وجہ سے ایمان والوں نے اس قرآن کے قلب کو، اس قرآن کے وزن کو مسلمانوں کے قلب نے برداشت کر لیا۔ اور مسلمانوں اس قرآن سے محبت کرو، مسلمانوں قرآن کو پڑھو، اور مسلمانوں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے یہ عہد کر لو کہ ہم نے ماہ رمضان کا احترام کرنا ہے۔ ماہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں، ماہ رمضان سحری و افطاری کا مہینہ نہیں، ماہ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ مسلمان بازاروں میں نکل جائے، ماہ رمضان اس لیے نہیں آتا ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں جا کے شاپنگ کریں۔ نہ مسلمانوں، یہ ماہ رمضان سے پہلے ذرا توجہ فرمانا، ماہ رمضان اس لیے آتا ہے ہم رب کو راضی کر لیں، ماہ رمضان اس لیے آتا ہے، ماہ رمضان چاہتا ہے یہ اللہ کا بندہ محمد مصطفیٰ کا امتی میرے اندر عبادت کرے، اللہ اس کی بخشش و مغفرت کر دے۔ ماہ رمضان تو اس لیے آتا ہے، مہمان مہینہ آتا ہے، اور آتا اس لیے ہے کہ حضور کی امت کو بخشوا لے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امت کو بخشنا نہ ہوتا، مولا علی فرماتے ہیں کہ رب کائنات ایک قرآن نہ عطا فرماتا، ایک سورۃ الاخلاص نہ عطا فرماتا، اور دوسرا ماہ رمضان نہ عطا فرماتا۔ رب بخشنا چاہتا ہے تو رب نے ہمیں یہ مہمان مہینہ عطا فرمایا۔ اور مسلمانوں یہ مہمان مہینہ بہت قلیل وقت کے لیے ہمارے پاس آئے گا،
آئے گا تو چلا جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے، ایمان والوں کو، کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ حسرت کریں کاش ساری زندگی ماہ رمضان ہوتا۔ ایک حدیث نبوی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ماہ رمضان، موضوع استقبال ماہ رمضان سننے والوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو صحابی رسول ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو ایک صحابی رسول اتنے تیز تھے کہ اللہ کی عبادت میں، اچھا عمل کرنے میں، نیک عمل کرنے میں، جہاد میں، ہر جگہ پہ وہ آگے آگے ہوتے، اور ایک صحابی رسول بڑے سست تھے، مطلب وہ ان سے کم تھے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں وہ جو صحابی رسول تیز تھے نا، وہ جہاد میں گئے اور وفات پا گئے، وہ فوت ہو گئے، اور جو صحابی رسول تھوڑے سست تھے وہ زندہ رہے، حتیٰ کہ انہوں نے 1 سال پایا، ماہ رمضان پایا، ماہ رمضان پانے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جنت کے قریب میں کھڑا ہوں، یہ 2 صحابی بھی وہاں کھڑے ہیں۔ ایک وہ صحابی جو عمل میں سب سے تیز تھے، سب سے آگے تھے اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، ایک وہ صحابی جو سست تھے، عمل ان سے کم تھا۔ جب میں بھی دروازے پہ کھڑا اور 2 فرشتے بھی، 2 صحابی بھی کھڑے، جس نے ایمان گٹھا لایا، ایک تیز تھے، ایک عمل میں کم تھے۔ طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا، اور جو صحابی عمل میں کم تھے، سست تھے، ان کو بلایا کہ سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ پھر ان صحابی کو بلایا جو عمل میں دنیا میں تیز تھے، آپ جنت میں آئیں۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد نا صحابی رسول جب یہ خواب بتایا گیا تو پریشان ہوئے۔ چلتے چلتے بات حضور نبی رحمت علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ جب یہ خواب حضور کے سامنے پیش کیا گیا، حضور نے پوچھا طلحہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے کہ جو صحابی دنیا میں عمل میں تیز تھے، مرنے کے بعد تو عمل کچھ نہیں کرتے، تو ایک صحابی بعد میں فوت ہوئے، عمل میں بھی سست تھے، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں یا رسول اللہ جو سست والے صحابی تھے وہ پہلے جنت میں چلے گئے، اور جو عمل میں تیز تھے وہ بعد میں جنت میں جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا غلامو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اے میرے صحابہ، کیا وہ صحابی جہاد کرتے ہوئے فوت ہو گئے؟ پہلے فوت ہو گئے؟ ہاں، دنیا میں وہ عمل میں تیز تھے، دنیا میں وہ ہر کام میں آگے تھے، دنیا سے چلے گئے، اور جو بعد میں جانے والے صحابی ہیں، اے میرے صحابہ کیا انہوں نے ماہ رمضان پایا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ماہ رمضان پایا ہے۔ کہا بھی ماہ رمضان کی دن و رات عبادت کی؟ کہا ہاں عبادت کی۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ پھر انہوں نے آخری 10 راتیں بھی پائی، 10 راتوں میں بھی عبادت کی؟ کہا ہاں سب کچھ کیا۔ کہا ہے میرے صحابہ وجہ یہی ہے وہ پہلے چلے گئے، انہوں کو ایک ماہ رمضان کا مہینہ مل گیا، جو ماہ رمضان انہوں نے پایا، رب نے اتنی کرم نوازی عطا فرمائی کہ عمل میں ان سے زیادہ نکل گئے، اور رب نے پہلے جنت عطا کر دی۔ مسلمانوں ذرا توجہ تو فرماؤ نا کہ ماہ رمضان جس سے ملے اسے کتنا مقام و مرتبہ مل جاتا ہے۔ ماہ رمضان پانے والا اور ماہ رمضان سے پہلے فوت ہونے والا برابر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے اچھا عمل کرنے والا اور برا عمل کرنے والا کبھی برابر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو برا عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے۔
جو شیطان کے قریب ہوتا ہے وہ رحمان کے قریب نہیں ہوتا، جو رحمان کے قریب ہوتا ہے وہ شیطان کے قریب نہیں ہوتا، جو رحمان کے قریب ہوتا ہے رحمان اس کے اوپر اپنی کرم نوازیاں عطا فرماتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں جو شیطان کو راضی کرنے والا ہوتا ہے اسے نہیں نصیب ہوتا۔ مسلمانوں اس ماہ رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں ہم یہ وبا کس پہ ڈالیں گے؟ کل جب رب کے سامنے پیش ہوں گے ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالی شیطان نے ہمیں بہکایا، شیطان نے ہمیں برائی میں لگایا۔ اللہ شیطان ہمیں بولتا تھا ماہ رمضان کی راتوں کو تمہارا وقت پاس نہیں ہوتا تو تم موبائل دیکھ، تیرا وقت پاس نہیں ہوتا تو ٹی وی دیکھ لے، تیرا وقت پاس نہیں ہوتا تو ڈرامے دیکھ لے، تیرا وقت پاس نہیں ہوتا تو فلمیں دیکھ لے۔ نہ میرے آقا کے غلاموں یہ ہم سب کچھ خود کرتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں ذرا توجہ تو فرماؤ نا، ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی، ذرا توجہ تو فرماؤ نا، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے سے کتنا پڑھا، ذرا توجہ تو فرماؤ نا۔ ماہ رمضان کے 30 دن گزر جاتے ہیں، ہم ماہ رمضان میں کیا کرتے ہیں، کیا پاتے ہیں، کیا کھوتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں رب کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، ہمارے عیب چھپے ہوتے ہیں، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوتی کہ بربادی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کامیابی کی ایک ہی ضمانت ہے۔ مسلمانوں کامیابی کیا ہے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں، دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں، دل لگا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں نوافل بھی پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ مسلمانوں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت بڑی افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن ماہ رمضان میں اس کا مقام و مرتبہ یہ ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ مومن فرض نماز پڑھتا ہے 70 گنا زیادہ اس کو فرض نماز کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جو نفل پڑھتا ہے اللہ فرض کے جملے میں اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب مسلمانوں توجہ فرماؤ نا، وہ مسلمان فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز ادا کی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب قرآن آگے جو بات کرتا ہے ماہ رمضان میں ہمیں ان باتوں سے بچنا ہوگا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، قرآن کہتا ہے جو لغوی باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو بے حیائی باتوں سے، جو بری باتوں سے، جو گندی باتوں سے جو اجتناب کرتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، جو اپنا رزق حلال کما کر اس میں سے رب کی رضا میں دینے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث نبوی فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا بروز محشر جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں جنت کی ہم سب دنیا میں یہ کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ کاش میں جنت میں چلا جاؤں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جنت بھی کچھ لوگوں کی اشتیاق کرتی ہے، خواہش کرتی ہے کہ کاش یہ میرے اندر آ جائیں، کاش ہم ایسے بن جائیں۔ آقا نے فرمایا جنت مشتاق ہوتی ہے، جنت انتظار کرتی ہے، جنت انتظار میں رہتی ہے کہ کاش یہ مومن، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی میرے اندر آ جائے۔ اب وہ کون سا امتی ہے جس کا جنت انتظار کرتی ہے؟ مسلمانوں ہم سب دعائیں کرتے ہیں کاش ہمیں جنت مل جائے، کاش ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، لیکن مسلمانوں ایسے بن جاؤ
ادائے مصطفیٰ اپنا لو، ادائے مصطفیٰ اپنا لو، محمد مصطفیٰ کے انداز کو اپنا لو، محمد مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو۔ رب فرماتا ہے محمد مصطفیٰ سے محبت کر لو، ادائے مصطفیٰ کو اپنانا تمہارا کام ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ادائے مصطفیٰ میں اتنی کشش ہے کہ جنت تمہارا انتظار کرے گی، کاش یہ محمد مصطفیٰ کا امتی میرے اندر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ فرمانا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی جنت کا دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اور جنت میں کچھ لوگوں کے لیے انتظار کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص رات کو نیند سے اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، کاش آپ کو یہ میری بات سمجھ آ جائے، کاش یہ حدیثیں آپ دل میں بٹھا لو، ماہ رمضان میں کبھی غفلت میں نہیں ڈوبو گے، ماہ رمضان میں اٹھ کر درود و سلام پڑھو گے، ماہ رمضان میں ہر وقت تسبیح و تحلیل ہوگی آپ کی زبان کے اوپر۔ مسلمانوں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے اس کو غفلت میں نہ گزارنا۔ میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان میں بندہ مومن جو سانس لیتا ہے اندر باہر، اللہ تبارک و تعالی اس کو تسبیح و تحلیل لکھ دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نماز سے تہجد ادا کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت آرزو کرتی ہے کاش یہ بندہ میری طرف آ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص گرمیوں میں روزے رکھے، جنت آرزو کرتی ہے کہ کاش یہ میرے اندر آ جائے۔ حضور نے فرمایا جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص عبادت الہی کی وجہ سے رات کو کم سوتا ہے، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں اور اولاد کے ساتھ رحم و شفقت سے پیش آئے، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ہمیشہ باوضو رہے، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جو شخص شراب وغیرہ اور کوئی نشے والی چیز استعمال نہ کرے، سگریٹ نوشی بھی نہ کرے، نسوار بھی جو مسجد کے اندر آپ لوگ پھینکتے ہو، اللہ اس سے بھی بچائے۔ آقا نے فرمایا شراب اور اس کے علاوہ کوئی نشے والی آور چیز استعمال نہ کرے، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ کے اوپر درود و سلام پڑھے، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ جو شخص کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے اور کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت اس کی انتظار کرتی ہے۔ اب توجہ تو فرماؤ نا میرے آقا کے غلاموں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ تمہیں تقوی ملے۔